الحمد لله الذي خلق الجنة وأعد فيها نعيما لا تنقطع وميزها عن سائر المخلوقات، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد الذي بشر أمته بالجنة ونعيمها۔ میرے محترم دوستو، آپ نے دنیا کے جمعہ بازار تو بہت دیکھے ہوں گے، ان کے بارے میں بہت سنا ہوگا۔ آج آئیے جنت کے جمعہ بازار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جنت کا جمعہ بازار کیسا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، آج صبح میں نے ایک حدیث سنی، مجھے بہت ہی عجیب لگی، دل بہت ہی خوش ہوا، اور کئی بار سنا۔ پھر میں نے کہا اس حدیث کی تحقیق کروں، کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ دیکھا تو واقعی صحیح حدیث تھی اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں جنت کے جمعہ بازار کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ بازار کی اپنی خاصیت ہوتی ہے۔ ہمارے جو بڑے شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، ان شہروں میں جمعہ بازار لگتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے وہاں پر جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نقل فرما رہے ہیں، ذرا ہم سنتے ہیں۔ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ، کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کو آتے ہیں، یعنی جمعہ بازار ہے جس میں وہ جنتی جمع ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا جو جمعہ بازار ہوتا ہے اس میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن جنت میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمام نعمتیں مفت میسر ہیں۔ تو وہاں پر کیوں جمع ہوتے ہیں؟ تو دوسری روایات میں اور آثار میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنتیوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، آپس میں خوش مزاجیاں کرتے ہیں، خوش گپیاں کرتے ہیں، اور بہت زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ماحول ہوتا ہے۔ اور بعض آثار میں آتا ہے کہ اس دن، جمعے والے دن، اس جمعہ بازار میں اللہ رب العزت اپنی زیارت کراتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی ملاقات کراتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جنت میں ہم اللہ رب العزت کا بالکل سامنے نظارہ کریں گے اور ان کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے کہ ہم جنت میں اللہ رب العزت کو دیکھ سکیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا میرے محترم دوستو، یہاں پر دنیا میں تو اس آنکھ کے اندر یہ سخت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے، مگر آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں ہر جمعے کو یہ شرف عطا فرمائیں گے۔ آگے اس حدیث میں ہے، فَتَهُبُّ رِيحُ الشِّمَالِ فَتَحْسُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، کہ یہ جنتی یہاں پہ جمع ہوں گے اور شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا۔ عرب میں شمال کی طرف سے جب ہوا چلتی ہے تو اسے بارش کی ہوا کہا جاتا ہے، کہ جب وہ ہوا چلتی ہے شمال کی طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ اب بارش ہوگی۔ تو یہ ہوا چلے گی اور یہ ہوا جنتیوں کے چہروں سے ٹکرائے گی، جنتیوں کے کپڑوں سے ٹکرائے گی اور ان کے اندر خوشبو بکھیر دے گی، جنت کی خوشبو، لہذا ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جو حسن ہے وہ کیا ہوگا، وہ بڑھتا رہے گا۔ ہر جمعے کو آئیں گے اور ہر جمعے میں یہ کیفیت ہوگی، یزدادون حسنا وجمالا، کہ وہ جنت کی خوبصورت ہوا ٹکرائے گی ان کے چہروں اور کپڑوں سے اور ان کے حسن و جمال میں زیادتی ہو جائے گی۔ کیا نعمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ آگے کیا فرماتے ہیں،
تو میرے محترم دوستو جو جنت کا حسن و جمال ہے وہ بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا، جنت کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن جو دنیا کا حسن و جمال ہے وہ زوال پذیر ہے، وہ انسان کی ایک حد ہوتی ہے خوبصورت ہونے کی، جب اس تک انسان پہنچ جاتا ہے پیک تک تو بس اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ کیا خوبصورتی، کیا جوانی، اور پھر انسان ڈھلتا ہے کہ انسان کے اپنے جو ہے انسان کے قریب نہیں آتے، اور سارے جو کہ ایک اشارے کے اوپر مرنے والے ہوتے ہیں چھوڑ جاتے۔ حدیث میں آگے کیا ہے، آگے سنیں آگے، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا۔ یہ جنتی لوگ اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں۔ یہ تو چلے گئے اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کی جو حوریں تھیں، حور عین تھی، وہ گھر میں اور محلات میں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ جب وہاں پر ان کے پاس لوٹیں گے اس حال میں کہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہوگا، وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا۔ جب یہ اپنے گھروں میں داخل ہوں گے اور ان کو اپنے گھر والے دیکھیں گے، اپنی بیویاں دیکھیں گی، اپنی حوریں دیکھیں گی، تو وہ حیران رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے اللہ کی قسم تمہارے حسن و جمال میں زیادتی ہو گئی ہے، تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکے ہو۔ ہمیں اپنے گھروں میں چھوڑنے کے بعد جب تم واپس آئے ہو تو تمہارے حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور یہ جنتی جب اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے تو ان کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا۔ یہاں پر اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں بیٹھے بیٹھے تو یہ بھی ان کو کہیں گے، فیقولون، یعنی یہ جنتی لوگ کہیں گے، وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ حُسْنًا وَجَمَالًا۔ اے ہماری گھر والیو، اللہ کی قسم تمہارے حسن و جمال میں بھی زیادتی ہو چکی ہے۔ کیا حدیث ہے میرے محترم دوستو، کتنی زبردست حدیث ہے، کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ انسان کو جنت کے تذکرے کرنی چاہیے میرے محترم دوستو۔ دنیا کی یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ فانی ہیں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔ جنت کا حسن و جمال بھی ہمیشہ ہمیشہ کا، جنت کی زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، جنت کی خوشی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، اور جنت کی جوانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تو کیوں نہ انسان اس کے لیے کوشش کرے اور اللہ رب العزت سے وہ مانگے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے سوال کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل۔ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں، ایسے کام کا سوال کرتا ہوں جو کہ مجھے جنت کے نزدیک کر دے۔ ایسی بات کا اور ایسے کام کا سوال کرتا ہوں، ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو کہ مجھے جنت کے قریب کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ۔ اے اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر ایسے کام اور ہر ایسی بات سے پناہ مانگتا ہوں جو کہ مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ تو میرے محترم دوستو، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو کہ ہمیں جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچنے کا سبب بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔